بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے پاک نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ یہی آرزو ہے کہ دین تعلیم عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ سامعین و ناظرین، ہر روز کی طرح آج بھی ہم حاضر ہیں نئے انداز کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ اور نئے مہمانوں کے ساتھ بحمد اللہ تعالی۔ ہر روز کی طرح آج بھی ہمارا موضوع جو ہے وہ الگ ہوگا، اور آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی احسن اور بہت ہی اعلیٰ موضوع ہے کہ آج کا 15 رمضان المبارک ہے، تو آج کا موضوع حضرت امام حسن پاک کا جو یوم ولادت کے موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ جو ثناءخواں ہیں، ہمارے ساتھ بہت ہی شفقت فرمانے والے، بہت ہی محبت فرمانے والے، اور ہر جگہ پر ہماری حوصلہ افزائی فرمانے والے، اور ہر لحاظ پر ہمارا ساتھ دینے والے، ہر لحاظ سے ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملاتے ہیں۔ میری مراد حافظ محمد زاہد شریف صاحب، آپ تشریف لائے، ہم انہیں اپنے چینل پر ویلکم کہتے ہیں، اور ساتھ ہی خطیب اہل سنت حضرت مولانا قاری محمد خضر حیات چشتی صاحب، آپ تشریف لائے، ہم ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ اور آج ہم جانیں گے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علامہ صاحب سے۔ تو روزانہ کی طرح سب سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ آپ کو کل بھی بتایا گیا، آج پھر بتا رہے ہیں کہ ناظرین کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہمارے چینل پر چشتی میڈیا پر انشاءاللہ العزیز فیض رمضان ٹرانسمیشن میں شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء سند المدرسین وارث علوم محدث ابدالوی تصویر پیر ابو الفیض پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد نور المجتبیٰ چشتی صاحب المعروف چند پیر سرکار جمعرات کو ہمارے مہمان بنیں گے، اور ناظرین کے جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ العزیز ان کے جوابات بھی دیں گے۔ اگر آج کے موضوع کے مطابق آپ کا سوال ہوگا تو آج علامہ صاحب جواب دیں گے۔ تو ہم سب سے پہلے حافظ زاہد شریف کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں کلام، اور اس کے بعد سوال و جواب کی نشست شروع ہوگی۔ جی آپ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چونین و چونا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔
ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش کیا اور اعلیٰ حضرت کے کلام سے آغاز فرمایا، تو انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز، بہت ہی خوبصورت آواز۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں مزید برکت عطا فرمائے اور ان کی محبتوں کو سدا سلامت رکھے۔ اب ہم بڑھتے ہیں حضرت مولانا قاری خضر حیات چشتی صاحب کی طرف اور ان سے جانتے ہیں کہ آج 15 رمضان المبارک ہے اور یوم ولادت حضرت امام حسن پاک ہے، تو ان کے حوالے سے آپ گفتگو فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارا سوال جو ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حدیث مبارک جو ہے وہ پڑھ کے سنائیں گے اور اس کے بعد جو ہے اگلا مشن جاری رہے گا۔ سبحان اللہ، جی ماشاءاللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن اسامۃ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال ترکت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات لیلۃ فی بعد الحاجۃ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو مشتمل علی شیء لا ادری فلما فرغت من حاجتی قلت ما هذا الذی انت مشتمل علیہ فکشفہ فاذا الحسن والحسین علی ورکیہ فقال هذان ابنایا وابن ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، صدق اللہ و مولانا العظیم۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما، فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا، مرشدی ابو الفیض واصفہ کے واسطے، قبر و حشر میں نور کی خیرات ہم کو کر عطا، مرشدی مخدوم نور المجتبیٰ کے واسطے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے اس عظیم ہستی کے اوپر گفتگو کرنے کا موقع جو ہے وہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے، آمین آمین۔ جیسا کہ آج 15 رمضان المبارک کا دن ہے اور ولادت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دن ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے دین کی بہت ساری باتیں جو ہیں، دین کا بہت سارا علم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر سیکھا ہے تو وہ اپنے بڑے بھائی امام حسن سے سیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اہل بیت اطہار میں سے ایک فرد ہیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آپ کو نسبت مصطفیٰ بھی حاصل ہے اور نسبت مولا علی شیر خدا بھی حاصل ہے، نسبت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا یہ بھی حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اہل بیت اطہار میں سے امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنا حلم جو ہے وہ اپنے بیٹے حسن کو عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اور اپنی شجاعت جو ہے وہ اپنے بیٹے حسین کو عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ حلم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر دیکھنا ہو تو وہ جب حضور طائف کی بستی میں گئے تو لوگوں نے پتھر مارے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں یہاں پر ان کے لیے بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کے آیا ہوں، سبحان اور ان ساری چیزوں کو برداشت کرنے کی اللہ کریم نے مجھے طاقت اور ہمت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ساری چیزیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن پاک کو عطا فرمائی، بے شک۔ اور شجاعت و بہادری جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسے امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو عطا فرمائی۔ شجاعت کی مثال اگر دیکھنی ہو تو قرآن بیان فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کچھ کنکریاں یا ریت اٹھا کر کفار کی طرف پھینکی تو رب تعالیٰ کی ذات نے فرمایا پیارے یہ ریت پھینکنا یہ تمہارا تھا، لیکن اس کے پیچھے طاقت جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات کی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ شجاعت جو ہے
وہ آقا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو امام حسن پاک آپ 15 شعبان المعظم کو دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ کے بطن اطہر سے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ نماز ظہر جو ہے وہ آپ نے ادا فرما لی تھی۔ جناب سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ نے ظہر کی نماز کے بعد امام حسن پاک آپ تشریف لے کر آئے، آپ کی ولادت ہوئی، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد جب نماز عصر کا وقت ہوا تو پھر آپ نے وضو فرما کر نماز عصر جو ہے وہ بھی مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر ادا فرمائی۔ تو جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ خبر پہنچی اور عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو، اللہ کریم نے آپ کو بیٹے جیسی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، امام حسن پاک کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ لیکن اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ جب کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ عورت جو ہے وہ ناپاک ہوتی ہے، 40 دن تک وہ نماز نہیں ادا کر سکتی۔ لیکن سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ نے ظہر کے بعد امام حسن پاک کو جنم دیا اور عصر کی نماز مصلی پہ ادا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری بیٹی جو ہے اس کو زہرا کا لقب اس لیے نہیں دیا گیا بلکہ یہ اسی لیے عطا فرمایا گیا ہے کہ زہرا جو ہے یہ جنت کی کلی کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جس کی ولادت ہوئی ہے وہ بھی پاک ہے، جس نے جنم دیا ہے وہ بھی پاک ہے، وہ بھی پاک ہے۔ تو اس کی دلیل جو ہے وہ رب تعالیٰ کے قرآن سے ملتی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تمام اہل بیت کا گھرانہ جو ہے وہ پاک ہے، اور جب تمام اہل بیت کا گھرانہ پاک ہے اس میں پہلے درجے کے اوپر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، دوسرے نمبر پر جناب سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ کی ذات بابرکات، اور جناب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ، پھر امام حسن پاک اور پھر امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ امام حسن پاک جو ہیں یہ امام حسین پاک علیہ السلام آپ کے بڑے بھائی ہیں۔ تو اکثر امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قرآن مجید کی یہ آیات مقدسہ پڑھ کر لوگوں کو سنایا کرتے تھے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ سبحان اللہ۔ اس آیہ کریمہ کی اگر میں نے تفسیر اور اس کا صحیح مطلب جو ہے وہ جانا ہے تو میں نے اپنے بڑے بھائی امام حسن سے جانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا، کہ امام حسن پاک آپ نے اپنی ایک بیوی کو، اپنی زوجہ کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا۔ تو امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اس کی خبر پہنچی تو آپ اپنے بھائی جناب امام حسن پاک کے پاس گئے اور جا کر عرض کرنے لگے کہ بھائی جان مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ اپنی زوجہ کو طلاق دینے والے ہیں، تو کیا مسئلہ بن گیا، کس وجہ سے آپ جو ہے وہ طلاق دے رہے ہیں؟ تو امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسی آیات کریمہ کو تلاوت فرمایا اور فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ قرآن میں میرے رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عورت جو ہے یہ مرد کا لباس ہے، مرد جو ہے یہ عورت کا لباس ہے۔ کیا بات۔ تو میں اپنی زوجہ کا، اپنی بیوی کا کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ تم غیر محرم کی حیثیت رکھتے ہو تمہارے سامنے کیوں بیان کروں؟ سبحان اللہ۔ تو امام حسن پاک نے یہ جواب دیا۔ تو جب چند دن کے بعد آپ نے طلاق جو ہے وہ دے دی، اس کے بعد پھر امام حسین پاک تشریف لے کر آئے۔ آپ نے آ کر عرض کی کہ بھائی جان اب تو ان سے آپ کا رشتہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور میرا تعلق جو ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے، اب بتا دیں کہ آپ نے ان کو طلاق جو ہے وہ کس وجہ سے دی ہے؟ تو امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جب میرا بھی تعلق اس سے ختم ہو گیا، تمہارا بھی تعلق اس سے ختم ہو گیا، پہلے تو صرف تمہارے لیے وہ غیر محرم تھی، اب میرے لیے بھی غیر محرم ہو گئی ہے، تو اب میں اس کا پردہ جو ہے وہ میں تمہارے سامنے کیوں ظاہر کروں؟ تو دیکھیں کتنے حسین مزاج کے ساتھ اور کتنے حسین طریقے کے ساتھ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کی تفسیر جو ہے وہ بیان فرمائی۔ اور آقا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس آیات کریمہ کی اگر تفسیر پتہ چلی ہے
تو وہ اپنے بڑے بھائی امام حسن سے پتہ چل گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. وہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے مشابہت رکھتے تھے. سبحان اللہ. آپ کا جو چہرہ مبارک ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرح تھا اور چلتے بھی حضور کی طرح تھے, بیٹھتے بھی حضور کی طرح تھے, اٹھتے بھی حضور کی طرح تھے, لیٹتے بھی حضور کی طرح تھے. سبحان اللہ. تو وہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ اہل بیت میں بھی ہیں. تو اہل بیت کی جتنی عظمت جو ہے وہ بیان کی جائے کم ہے. جس طرح میں نے پہلے حدیث مبارک جو ہے وہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر ہوئے کچھ کام کی غرض کے ساتھ. تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے کر آئے. تو آپ نے چادر مبارک جو ہے وہ اوڑھی ہوئی تھی, کمبل مبارک اپنے اوپر جو ہے وہ لیا ہوا تھا. تو حضرت اسامہ ابن زید آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کمبل میں کوئی چیز موجود ہے, کوئی چیز چھپی ہوئی ہے. تو جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی چادر میں کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک جو ہے وہ کھول دی. تو میں نے دیکھا فیض الحسن والحسین علی واریکیہ, ایک طرف آقا حسن لپٹے ہوئے تھے, دوسری طرف آقا حسین لپٹے ہوئے تھے. سبحان اللہ. تو جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کمبل مبارک کو کھولا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسامہ ابن زید یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. یہ یاد رکھو میں ان سے محبت کرتا ہوں اور صرف میں ہی نہیں ان سے محبت کرتا بلکہ عرش والا خدا بھی ان سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. اور میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں, جو ان سے محبت کرے خالق کائنات تو اس سے بھی محبت فرما. سبحان اللہ. سبحان. تو یہ وہ اہل بیت اطہار ہیں کہ جن کا مقام جو ہے وہ وراء الورا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ فرما رہے تھے. اور اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے اور وہ بھی یہی ہے, اہل سنت گھر والوں کو بھی مانتے ہیں, در والوں کو بھی مانتے ہیں. اور اسی مناسبت سے آج کا ہمارا موضوع بھی یہی تھا. تو اب ہم بڑھتے ہیں حافظ محمد زید شریف صاحب کی طرف اور ان سے سنتے ہیں کلام, اور اس کے بعد پھر علامہ صاحب کی طرف آئیں گے. جی حافظ صاحب. امام اہل سنت سے اسی موضوع پر میں کلام پیش کروں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا, اور نور بنتے نور زوجے نور میں نور بابا بھی نور, بیٹی بھی نور, شوہر بھی نور, بیٹے بھی نور. اللہ حضرت نے کمال کر دیا. نور بنتے نور زوجے نور میں نور نور, نور مطلق کی کنیز اللہ لانا نور کا. اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا, ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. میں آپ صاحب سے عرض کروں گا کہ اسی کلام کے 2 اشعار اور پڑھیں. کیا بات ہے. اور تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ
تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا او کاف کے سو دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد کاف آیا عین سواد ان کا ہے چہرہ نور کا کاف آیا عین سواد ان کا ہے چہرہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا ماشاءاللہ بہت ہی آسان انداز کے ساتھ پڑھ رہے تھے. تو حافظ صاحب کی جو کوالٹیز ہیں یہ یوسف میمن نعت خان تھے، ان کی انداز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اویس رضا قادری صاحب کے انداز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور سید فصیح الدین شاہ صاحب کی آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بھی ایسے نعت خواں ہیں، قاری شاہد محمود قادری صاحب کی ترنم میں بھی پڑھ سکتے ہیں، شکیل اشرف قادری صاحب ہیں ان کی ترنم میں بھی پڑھ سکتے ہیں، خالد حسنین خالد صاحب، سید زبیب شاہ صاحب، ان تمام کی آواز میں حافظ صاحب کلام پڑھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز ہم اگلے پروگرام میں نیکسٹ جو ہے اس میں دعوت دیں گے. اگر کسی کا دل چاہے کسی کی آواز میں یا کسی کا کلام سننا چاہیں تو وہ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز دوبارہ بہت جلد آپ صاحب کو دعوت دی جائے گی اور تشریف لائیں گے اور آپ کی فرمائش پر کلام پڑھیں گے. تو اب ہم بڑھتے ہیں علامہ صاحب کی طرف اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن پاک اور تمام صحابہ کرام کے ساتھ ان کے محبت پیار کا رشتہ کس طرح کا تھا اور کس طرح کے انداز تھے، ان کی آپس میں محبت اور سلوک جو تھا اس کے بارے میں آپ بیان فرمائیں. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی جب جناب حافظ ظاہر شریف صاحب نے بہت اعلیٰ کلام، اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام جو ہے وہ ہمیں سنایا. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ صحابہ جو ہیں یہ اہل بیت سے جدا نہیں ہیں. الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان ایمان والے کا، ہر اہل سنت کے ایک ادنا سے ادنا چھوٹا سا چھوٹا جو رکن ہوتا ہے اس کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ اہل بیت سے جدا نہیں ہیں اور اہل بیت جو ہیں یہ صحابہ سے جدا نہیں. سبحان اللہ. اگر ہمیں اہل بیت اطہار کی شان اور عظمت کا پتہ چلا ہے تو یہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان آپ کی وجہ سے پتہ چلا ہے. سبحان اللہ. آپ نے ہی ہم تک یہ تمام باتیں جو ہیں یہ پہنچائی ہیں. اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جیسے صحابہ اکرام اور دیگر تمام صحابہ اکرام علیہم الرضوان، آپ نے محبت کر کے اہل بیت سے ہمیں یہ سکھایا اور یہ بتایا کہ جب نبی کی آل کی باری آ جائے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک کی باری آ جائے تو پھر ان سے اس طریقے کے ساتھ محبت کرتے ہیں جیسے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسجد نبوی شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر شریف پر بیٹھ کر خطبہ جو ہے وہ ارشاد فرما رہے تھے. تو آقا امام حسن پاک اور امام حسین پاک تشریف لے کر آئے تو آپ نے آ کر فرمایا عمر نیچے اترو، یہ ممبر میرے نانے کا ممبر ہے، یہ ممبر جو ہے یہ ہمارے گھر کا ممبر ہے. تو جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نیچے جو ہے وہ تشریف لے آئے اور آپ نے نیچے اتر کر دونوں شہزادوں کو پیار کیا اور پیار کر کے آپ نے فرمایا کہ بے شک آپ نے درست فرمایا کہ یہ ممبر کل بھی آپ کے نانا کا ممبر تھا، آج بھی آپ کے نانا کا ممبر ہے اور قیامت تک آپ کے نانا کا ممبر رہے گا. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہ ہمیں تعلیم فرمائی ہے، ہمیں طریقہ بتایا ہے. اگر مال جو ہے وہ تقسیم کرنے کی باری آتی ہے
تو آقا امام حسن پاک امام حسین پاک آپ کو زیادہ مال جو ہے وہ عطا کیا جاتا ہے. عبداللہ ابن عمر سوال کرتے ہیں ابا جان یہ اس وقت مدینے کے بازاروں میں کھیلا کرتے تھے اور میں اس وقت بھی غزوات میں حصہ لیا کرتا تھا، تو آج آپ نے ان کو زیادہ مال جو ہے وہ عطا فرمایا اور مجھے جو ہے وہ کم عطا فرمایا. تو آقا جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمایا کہ اس طرح کرو، اگر ان کے برابر مال لینا چاہتے ہو تو ان کی ماں جیسی ماں لے کر آؤ، ان کے باپ علی المرتضیٰ جیسا باپ لے کر آؤ، ان کے نانا جیسا کوئی اپنا نانا لے کر آؤ، ان کی پھپھو جیسی کوئی اپنی پھپھو لے کر آؤ، اور ان کی نانی جیسی کوئی اپنی نانی لے کر آؤ. کیا بات. تو انہوں نے ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تعلیم فرمائی ہیں. تو آقا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے میں پھر ایک دو باتیں جو ہیں وہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ. جی. آپ اکثر جو ہے وہ انسان کا دل کرتا ہے کہ میں کچھ ذرا بن سنور کے باہر نکلوں اور اچھا جو ہے وہ لوگ مجھے تصور کریں، جیسے کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی کبھی کبھار جو ہے وہ بن سنور کر گھر سے باہر جو ہے وہ نکلا کرتے تھے. تو میں اکثر جو ہے وہ عرض کیا کرتی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی بننے سنورنے کو پسند فرماتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ ایک مسلمان جب اچھا لباس پہن کر بن سنور کر خوشبو لگا کر باہر نکلتا ہے اور دوسرا مسلمان ایمان والا جو ہے اپنے اس مسلمان بھائی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سلام جو ہے وہ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو اسی طریقے کے ساتھ امام حسن پاک ایک مرتبہ بن سنور کر تیار ہو کر اپنے گھر سے باہر نکلے، بلکہ کتابوں میں یوں ملتا ہے کہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے سر کے اوپر جو امامہ شریف رکھا تھا وہ کوئی عام امامہ شریف نہیں تھا، بلکہ اپنے نانا جان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ شریف سر پہ سجایا اور ہاتھوں میں تلوار حیدری جو ہے وہ پکڑی اور آپ نے جبہ شریف جو ہے وہ زیب تن فرمایا اور آپ اپنے گھر سے باہر نکلے. علماء بیان فرماتے ہیں کہ 500 مدنی غلام جو ہیں وہ آپ کے پیچھے تھے. 500 مدنی غلام آپ کے پیچھے تھے. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ کیسا منظر ہوگا جب آقا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار میں جا رہے ہوں گے، 500 غلام جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ کے سر پر حضور کا امامہ ہوگا، ہاتھ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تلوار مبارک ہوگی. کیسا وہ منظر ہوگا. تو آپ جا رہے تھے تو رستے میں ایک حاسد کی نظر پڑی، وہ فوراً آپ کے سامنے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تو کون ہے. اس طرح کے جملے اس نے بولے. تو جب اس نے یہ جملے بولے کہ تو کون ہے تو آقا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسکرائے اور مسکرا کر آپ نے فرمایا کہ بھائی تم مجھے نہیں جانتے، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بیٹا ہوں. سبحان اللہ. علی بن حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا حسن بن علی ہوں. تو جب اس نے یہ سنا تو وہ کہنے لگا اچھا آپ اس علی کے بیٹے ہیں جو فساد پھیلاتا ہے. جب اس نے اتنی بات کہی تو جو پیچھے آپ کے 500 غلام تھے انہوں نے تلواریں جو ہیں وہ نکال لی. تو امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کو تلواریں دوبارہ میان میں ڈالنے کا حکم ارشاد فرمایا اور فرمایا بھائی باپ میرے کے اوپر وہ تنقید کر رہا ہے، گالی جو ہے وہ مجھے دے رہا ہے، آپ کیوں غصے ہو رہے ہیں، میں خود جواب دیتا ہوں اس کا. یعنی کہ اتنی آپ کے اندر جو ہے وہ برداشت کرنے کی طاقت تھی، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اپنا حلم جو ہے وہ اپنے بیٹے حسن کو عطا فرمایا. تو آقا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بالکل شارٹ کرنا چاہتا ہوں. آقا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم نے کسی سے قرض لیا ہوگا اور آج اس کی تاریخ ہوگی قرض واپس کرنے کی، تو وہ پیسے دینے والا آج تمہارے دروازے پہ آیا ہوگا، تمہارے پاس پیسے دینے کے لیے نہیں ہوں گے تو وہ تمہیں گالی گلوچ کر کے برا بلا کہہ کر چلا گیا ہوگا، تم اسے تو کچھ نہ کہہ سکے، اس کا غصہ جو ہے وہ میرے باپ پر اتار رہے ہو. اگر یہ مسئلہ ہے تو آؤ میرے ساتھ، بتاؤ کتنا قرض ہے تمہارے اوپر، میں سارے پیسے تمہاری طرف سے خود ادا کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو اس نے کہا ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا پھر یوں ہوگا کہ آج تمہاری گھر میں لڑائی ہوئی ہوگی یا جھگڑا ہوا ہوگا اپنی بیوی کے ساتھ،
تو وہاں پر تم غصہ نہ نکال سکے اور آ کر میرے باپ کو تم نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا. تو وہ کہنے لگا ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا اگر ایسا مسئلہ ہے تو میرے ساتھ چلو, میں تمہاری بیوی کے ساتھ تمہاری صلح کروا دیتا ہوں. تو وہ کہنے لگا کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا پھر ایسا ہوا ہوگا کہ تمہیں آج بھوک لگی ہوگی, کہیں سے کھانا نہیں ملا ہوگا. اگر بھوک لگی ہے تو میرے ساتھ میرے گھر میں چلو, دسترخوان لگا ہوا ہے, جس نعمت کا ذکر کرو گے وہ تمہارے سامنے پیش کر دی جائے گی. جب یہ 3 باتیں آپ نے فرمائی تو فوراً وہ آپ کے قدموں کے اوپر گرا اور گر کر عرض کرنے لگا حضور اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا کہلوانے کا کوئی حقدار ہے تو وہ حسن ابن علی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ آپ کی فضیلت ہے, یہ آپ کے مرتبے ہیں. تو جتنا بھی بیان کیا جائے کم ہے. بس یہ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو آپ کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ناظرین, ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں حافظ صاحب نے کلام پڑھا اور علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی. اور آپ سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ ہمارے ساتھ محبت فرماتے ہیں اور آج پھر ان علماء کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو ہمارے قدم کے ساتھ قدم لا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ چل رہے ہیں, اور ان علماء کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہماری حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں اور ہمارے لیے دعا فرما رہے ہیں. اور مزید دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر کامیابی عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے اور حضور کے دین کی تشہیر کرنے کی مزید ہمت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.